वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, बात हो रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत के हवाले से। और कहीं ढोलों की थाप है तो कहीं कोई गम मना रहा है, तो किसी के दिल पर यह फैसला छुरियों की तरह चल गया है। अब से कुछ देर पहले हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यासीन आज़ाद साहब से बात हो रही थी, तो उनकी जानिब से इस फैसले को खुश आइंद करार दिया गया था। और देखा जाए कि एवन फील्ड में तो नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। क्या अल अजीज़िया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल सकेगी? क्या अदालत गैर जानिबदार फैसला ले सकेंगी, या फिर माजी की रिवायतों को बरकरार रखते हुए अदालत जो है वो जानिबदार हो जाएंगी? किसी को अगर रिलीफ देंगी तो किसी से रिलीफ छीनेंगी? देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। आपको ये भी बताते चलें कि एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत हुई है, और इस फैसले को साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी खुशाइंद करार दिया है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं फ़हमीदा यूसुफ़ी साहिबा। मैडम, सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। मैडम, क्या समझती हैं आप, नवाज शरीफ की बरियत के फैसले को किस नज़र से देखती हैं? क्या इसे जमहूरियत और आइन की फतह करार देंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन 7 सालों में जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, और जो अगर आप देखें, जो हाइब्रिड रेजीम बनाया गया था एक, और जिसके चलते नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ा था, और अब उस हाइब्रिड रेजीम के जितने भी लोग हैं वो सब जेल में हैं और तितर बितर हो गए हैं। अब आई थिंक अवाम के वोट की अब इज्जत करनी चाहिए, और आई थिंक ये जमहूरियत की फतह इसको आप कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक बात हमें रखनी होगी नज़र में कि हमारे सियासतदानों के लिए इस कदर के झूठे मुकदमे क्यों बनते हैं और उनको इतना ज़्यादा बढ़ाया क्यों जाता है, ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये देखें ना आप, जो ये जो केस था, ये मतलब कितना वो था जिसके अंदर इनको 10 साल की सज़ा हुई थी, ये एवनफील्ड और अजीजिया रेफरेंस में। और आप खुद बताएं कि मतलब इसके अंदर बरियत जो है मरीम नवाज साहब की साहिबा की, और हो चुकी थी रिटायर्ड, जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं उनके दामाद। तो ये एक अजीब और गरीब किस्म का जो ये नैब का किरदार हमारे यहाँ रहा है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है इस मामले में। और दूसरी बात ये है कि इसमें प्रॉब्लम जो था वो यही था कि ये इसके अंदर जो प्रॉपर्टी की जो मालियत थी और जो मालूम ज़राए आमदन जायदाद की मालियत का मुआवजा किया जाना था, तो वो उस केस में कहीं भी प्रूफ नहीं थे। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ये जायदादें जो खरीदी गई, रेफरेंस में जो बनाया गया था उसमें तारीखें मौजूद नहीं थी, ना ही नवाज शरीफ की उस पर मलकियत का सबूत आया था, और ना ही ये नैब बताने में कामयाब हुई कि जो है वो आमदन और असासों की मालियत का जो तकाबुल था वो क्या था। तो अजीब सी एक ये सिचुएशन रही गई थी, और बहुत मुझे लगता है कि बहरहाल जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर ये इस तरह से लगेगा कि ये शायद केसेस जो हैं वो नवाज शरीफ के खिलाफ ख़त्म किए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह एक फैक्ट है कि ये मुकदमा उनके ऊपर झूठा बनाया गया था। ये एक सियासी इंतकाम था जो उनसे लिया गया था। तो आई थिंक समवेयर अब पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान के निज़ाम को मैच्योरिटी की तरफ जाना होगा, ताकि पाकिस्तान में जो वोट को इज्जत दो, जो इनका नारा था, या वोट को हुर्मत दो, या वोट बचाओ, जो भी जिस भी पार्टी का नारा हो, वो अवाम अपनी मर्जी से फैसला कर सके। और हमारे जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो जेल में हैं या वो जेल से बाहर हैं, उन सबको एक लेवल प्ले फील्ड मिलना चाहिए, और वो सियासी जमातें अपना मुकाबला जो है वो सियासत के मैदान में करें, ना कि वो रियासत के खिलाफ तलवारें निकाल के खड़ी हो जाएं। तो आई थिंक ये बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो है वो अच्छा डिसीजन है, और उसकी वजह यही है क्योंकि ये रेफरेंस झूठा था, और ये उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। जी बिल्कुल फ़हमीदा साहिबा, आई एग्री विथ यू। लेकिन ये भी बताएं, अब एवन फील्ड रेफरेंस में तो अदालत से रिलीफ मिल गया, क्या अल अजीज़िया में भी रेफरेंस की तवक्को की जा सकती है?
جی بالکل کی جا سکتی ہے، اس میں بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ جو یہ نیب کے جو یہ اگر آپ یہی والا کیس دیکھیں تو اس کے اندر بھی جو نیب ریفرنس تھا، جو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ نیب جو بنایا گیا ہے وہ تو مطلب بنایا ہی سیاسی انتقام کے لیے گیا تھا، اور ہر دور میں سیاسی انتقام کے لیے ہی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ جو یہ مطلب کیس ہے تو اس کے اندر پراپرٹیز کی جو آنرشپ کا کوشچن ہے، اس میں کوئی زبانی دستاویزی ثبوت ہے ہی نہیں کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف کی ملکیت میں تھیں۔ تو مطلب اسی قسم کی یہ عجیب و غریب قسم کی سچویشن تھی کہ جو ہے وہ کہ بچے جو ہیں وہ نواز شریف کی زیر کفالت کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، اور استغاثہ کو تو یہ سب کچھ ثابت کرنا تھا نا، جو مطلب ظاہر ہے جو انہوں نے ریفرنسز بنائے تھے۔ تو یہ سچویشن ہے کہ اس کیس میں دیکھا ہے ہم نے کہ پراپرٹیز نواز شریف کی ملکیت یا تحویل میں نہیں رہی۔ تو آپ دیکھتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی نواز شریف کی بریت ہو جائے گی، لیکن میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے، پاکستان کے ساتھ پچھلے 7-8 سالوں میں بہت ظلم ہو گیا ہے، بہت مذاق ہو گیا ہے، اور آئی تھنک اب پاکستان میں سیاسی جو نظام ہے اس کو چلنا چاہیے، اس کو اب ایک پٹری پہ آ جانا چاہیے اور اس کو چلنے دینا چاہیے۔ جی مطلب آپ سمجھتی ہیں جو سیاسی خلیج ہے وہ ختم ہونی چاہیے ہے اور مساق معیشت اور مساق جمہوریت پہ بات ہونی چاہیے؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ معیشت کے میدان سے تو اب جو ہے وہ تھینکس ٹو پھر ہمیں کرنا پڑے گا، ظاہر ہے کہ تھینکس ٹو آرمی چیف ہمیں جو ہے جو ہماری ملٹری ڈپلومیسی ہے انفارچونیٹ یا فارچونیٹ، اس کی وجہ سے ہمیں کیا کہتے ہیں کافی ہمارے یہاں بہتری نظر آ رہی ہے۔ آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے، اور بالکل ایک سالہ دور میں خاطر خواہ اقدامات دیکھنے میں آئے۔ بالکل بالکل، یہ ایک سال کے دور میں تو بہت آئے ہیں، لیکن دیکھیں بات وہی ہے یہ کہ یہ گورننس کرنا جو ہے وہ آرمی چیف کا کام تو نہیں ہے، یہ تو جو ہے آپ کی سیاسی قیادت کا کام ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری سیاسی قیادت کی جو ناکامی ہے، ہمارے سیاسی نظام کی جو ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہ دل بڑا کرتے ہیں، نہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی اسپیس چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس سچویشن میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ ابھی 1 سال پہلے تک پاکستان ڈیفالٹ کو چھو رہا تھا، ڈیفالٹ پہ پہنچ گیا تھا معاملہ، اور اگر جو ہے وہ یہ ملٹری ڈپلومیسی اور آرمی چیف کی جو ہے وہ انٹروین نہ ہوئی ہوتی تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ تو یہ سیاسی ہماری جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جو ہے اپنا اب آئی تھنک بہت ہو گیا ہے، اب ان کو اپنا بچپنا چھوڑ کے میچورٹی کے ساتھ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے اب جو الیکشنز ہوں گے اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہماری ایک سو کالڈ سب سے زیادہ پاپولر پارٹی مانی جاتی ہے، اس کے پاس بھی اتنے ووٹس نہیں ہوں گے کہ وہ جو ہے 2/3 سے اکثریت کے ساتھ وفاق میں حکومت بنا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ کولیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جب آپ کولیشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اور دوسری جانب جو بھی اپوزیشن میں بیٹھے گا، جو بھی اپوزیشن میں آئیں گے، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں آ جائے وفاق میں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کے صاحب کی جانب سے اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ مل کے مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اس وقت بیک فٹ پہ فیل کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں ان کی کوئی اسٹیک نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں ان کی کوئی اسٹیک ہے نہیں، جنوبی پنجاب میں اگر ان کی کچھ سیٹیں ہیں تو اب ان کا مقابلہ ادھر الیکٹیبلز کے ساتھ ہوگا، جو کنگز پارٹی یعنی کہ جہانگیر ترین کی پارٹی ہے، استحکام پارٹی کے پاس الیکٹیبلز ہیں، اور پاکستان میں الیکٹیبلز ہمیشہ گیم چینج کرتے ہیں۔ دوسری جانب آپ کے پی میں دیکھیں، وہاں کا سینیریو بھی بہت چینج ہوا ہے، اور بہت فرق پڑے گا ووٹس کا، اور بہت
بہت اس دفعہ جو ہے ووٹ کاؤنٹ جو ہے بہت ڈفرینٹ آئے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو لے دے کے بچی صرف سندھ رہا ہے, تو ان کو بھی تھوڑا سا اپنے ارد گرد دیکھنا پڑے گا اور وہ کام کرنے پڑیں گے, کیونکہ انہیں مفاہمت کی سیاست سے نکلنا پڑے گا. سب اچھا ہے کر کے انڈر کارپٹ نہیں کرنا ہوگا. تو ان کا ووٹر جو ہے وہ ان سے ناراض ہے, کیونکہ پاکستان میں جو چلتی ہے وہ مزاحمت کی سیاست ہے. جی اچھا میڈم, اگر بات کی جائے چیئرمین پی ٹی آئی کی, تو ان کی بھی مشکلات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, اور انٹر پارٹی الیکشن میں بھی وہ چیئرمین کی نشست پر الیکشن کے لیے کانٹیسٹ نہیں کر رہے. بیرسٹر گوہر کو انٹر پارٹی الیکشن میں ایز اے چیئرمین جو ہے وہ حصہ لیتے دیکھا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ موجودہ قیادت کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو مائنس کیا جا رہا ہے یا یہ فقط قیاس آرائی ہیں. آپ کیا کامنٹ کریں گی, کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو مائنس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی مشکلات ان کی خود کی پیدا کردہ ہیں. کسی نے ان کی مشکلات میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا, بلکہ ان کی تو مشکلات کوئی تھی ہی نہیں. یہ سب کچھ ان کا خود کا کیا دھرا ہے. انتہائی غلط ترین فیصلے انہوں نے لیے, اور انتہائی جو ہے ان کے طرف سے جو اتنا انتہا پسندانہ اقدام کیا گیا, جو ریاست سے آدما ہو گئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا وہ جو ان کے ذہن میں ایک ببل تھا پاپولیرٹی کا کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میرے ارد گرد سب کچھ گھومے گا, تو جب وہ ببل اب بلاسٹ ہوا ہے تو وہ اس کا نتیجہ بھی وہ خود بھگتے ہیں. کیونکہ یہ سب کچھ, یہ کرائسس جو انہوں نے کریٹ کیا تھا پاکستان کو, سب سے پہلے جو انہوں نے شروع کیا تھا جو ہے وہ سائفر سے ان کی کہانی شروع ہوئی تھی, اور پھر وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کو انہوں نے اتنا متنازع بنایا. اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں توڑی اور جو کچھ کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد 9 مئی ہوا, تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے کھاتے میں آتا ہے, اور یہ سب کچھ کرنے کے وہ خود ذمہ دار ہیں. انہیں کسی نے کہا نہیں تھا یہ سب کرنے کے لیے, یہ سب کچھ ان کے اون ڈیسیژنز تھے. اچھا, اور ظاہر سی بات ہے, دیکھیں مائنس آپ نواز شریف کو آپ مائنس نہیں کر سکے پارٹی میں سے, ٹھیک ہے نا. سارا کچھ ہو گیا جو میں کہہ رہی ہوں, یہ 7 سال جو اتنا ہائبرڈ ریجیم بنا اور یہ سارا کچھ ہوا, لیکن آپ ایک پارٹی کو مائنس نہیں کر پاتے ہیں. تو اسی طرح عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا رہا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو خود مائنس کیا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے, ان کا ووٹر عمران خان کا ووٹر ہے, وہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ عمران خان کی پرسنالٹی کو, چیئرمین تحریک انصاف کی پرسنالٹی کو جانتا ہے. کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو عہدے سے ہٹانے پر اور گوہر صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی بنانے پر ووٹ بینک پر کس حد تک اثر پڑے گا؟ دیکھیں, بالکل ان کے ووٹ بینک پہ تو ویسے بھی بہت اثر پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سوشل, جب بھی آپ الیکشنز میں جاتے ہیں تو الیکشنز ایک بہت جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں حلقے کی سیاست بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. وہاں پر لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حلقے کا بندہ ہے وہ ہمارا آگے کام کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. مشکلات دیکھیں مسلم لیگ نواز کو بھی بہت شدید پیش آئیں گی. جو 16 مہینے کا ان کو بیگیج ہے, ان کو اس کو کور اپ کرنا بہت مشکل ترین ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ 4 سال کے بعد جس طرح سے ہوئی ہو, اس کو بھی ان کا ووٹر اس طرح ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا. مگر دیکھیں جب وہ آئے ہیں نواز شریف اور انہوں نے جس طرح سے اپنا جلسہ کیا ہے, تو وہ ایک اچھا خاصا پاور شو ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی کو مائنس کریں یا وہ کریں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر جو ہے اب بے تحاشا لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. اور اب یہ تو ہماری جو بہت معذرت کے ساتھ اب یہ پارٹی وکلا برادری کے ہاتھ لگ گئی, اور وکلا برادری کے ہاتھ تو ہمارے ملک میں جو بھی چیز حد پہ ان کے چڑھتی ہے تو بس وہ پھر اس کا انجام تو بس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آپ نے دیکھا تھا کل سے ایک تماشا جو ہے وہ بنا, اوورسیز ان کے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے, اور کیونکہ ان کی پاور جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے, وہاں سے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے. ادھر شیر افضل مروت جن کو پوری پارٹی جو ہے وہ نشانے پہ رکھے ہوئے تھی, اور فائنلی اللہ اللہ کر کے یہ بیرسٹر گوہر خان کا نام آیا. تو ان کی کیا ایکسیپٹیبلٹی ہے یا ان کی کیا کنیکٹیوٹی ہے لوگوں کے ساتھ یا جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ, تو ان کی کوئی وہ نہیں ہے. اور صرف بیرسٹر گوہر خان کی آپ دیکھیں
صرف اتنی کنیکٹیوٹی ہے چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ کہ وہ 1 سال سے عمران خان کی قانونی ٹیم میں شامل ہیں. تو مطلب یہ تو بہت ایک عجیب و غریب سی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ جو ان کے گھر کی خواتین ہیں، یعنی کہ جو ان کی جو وائف ہیں اور جو ان کی بہن ہے، اب ان کے درمیان میں جو ہے وہ اس کی جو ہے چیئرمین شپ کی اور جو پارٹی ٹکٹس اور یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پی ٹی آئی میں، کیونکہ پہلے جو وہ ٹکٹس تھے وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس ایک سیم پیج تھا اور بہت اسٹرانگ ان کو ملا ہوا تھا ہینڈ، تو اس وجہ سے. لیکن اب جو کچھ ہوگا وہ بہت برا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ان کے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں، لوگ ہیں نہیں ان کے پاس، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ الیکشنز میں جائیں گے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لوگوں کو وہ اتنے زیادہ ایکسیپٹیبل ہوں گے. جی فہمیدہ یوسفی صاحبہ اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھی، آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین بات کی جا رہی تھی عام انتخابات کی، اور اگر بات کی جائے سندھ کی تو اس مرتبہ صوبہ سندھ خصوصی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور سیاسی گہما گہمی صوبہ سندھ میں اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے. اگر سندھ کی سیاست پر نظر ڈالیں تو پاکستان مسلم لیگ نون نے سندھ میں ڈیرے جما لیے ہیں. بشیر میمن سندھ میں نون لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے خاطر خواہ کوششیں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں ہیں. ان کی جانب سے اعتراضات اور تحفظات بھی بتائے گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مقبول باقر صاحب اپنے ٹینیور میں ایک بہترین جج تو رہے، لیکن اس وقت جب سے وہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ بنے ہیں انہیں بیوروکریسی نے یرغمال بنایا ہوا ہے. یاسین آزاد صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. یاسین صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے سندھ میں نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی سے سندھ کی کنجی یہ دونوں جماعتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اطلاع کے مطابق خالی ایم کیو ایم سے نہیں ہے، یہ بات جی ڈی اے والوں سے بھی چل رہی ہے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ 4 جماعتیں شاید آپس میں ایڈجسٹمنٹ کریں سیٹ کا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی اندرونی سندھ سکر وغیرہ میں ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے. تو میرے اطلاع کے مطابق یہ جو اتحاد ہے یہ مزید جماعتوں کے آنے کے بھی امکانات اپنی جگہ پہ موجود ہیں. بات چیت کہاں تک کامیابی ہوئی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب رہ گیا معاملہ یہ کہ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حقیقت کے طور پہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. میرا آج بھی اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی پنجاب میں کے پی کے میں یا بلوچستان میں وہ پوزیشن نہیں ہے جو سندھ کے اندر ہے. اسی طرح سندھ کے اندر پاکستان مسلم لیگ کی نون کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کی ہے. اور اسی طرح جو بلوچستان کی صورتحال ہے یہ کے پی کے کی ہیں. یہ تینوں صوبے پولیٹیکلی آپ دیکھیں گے جب بغیر کسی الائنس کے، بغیر لوگوں کو شامل کیے بغیر ان صوبوں میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے. نہ تو پیپل پارٹی بلوچستان میں کوئی زیادہ سیٹیں لے سکتی ہے، نہ مسلم لیگ کر سکتی ہے، نہ کے پی کے میں کر سکتے ہیں. تو یہاں اگر کسی جماعتوں کا الائنس بنتا ہے اور وہ آپس میں اتحاد کر کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ لے کے الیکشن لڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکلی کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. جہاں آدمی سمجھتا ہے کہ اس صوبے میں ویک ہوں اور وہ دوسری جماعتوں سے الائنس کرتا ہے. اسی طرح آج زرداری صاحب خود دیکھیں آپ بلوچستان میں پہنچے، وہاں کا پروگرام بھی ہے، کوشش میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں. اسی طرح پنجاب کے بعد دیہی علاقوں میں بھی ان کی اپنی کوششیں جاری ہیں. اب کون سی جماعت کو صوبے میں کامیابی ملتی ہے، کون لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں؟ آج بہت ساری اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے فوج اور سرکردہ لوگ جو ہے نا پنجاب کے دیہی علاقوں سے وہ استحکام پاکستان میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. انتخاب سے پہلے ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ جہاں کہیں جوڑ توڑ کر کے اپنی پارٹی کو بہتر پوزیشن میں لانے کی اگر کوشش کرتا ہے تو سیاسی اعتبار سے میں یہ سمجھتا کہ کوئی غلط اقدام نہیں ہے، صحیح اقدام ہے. اب وہ الائنس کتنا چلتا ہے کتنا نہیں چلتا، کل پارلیمنٹ کے اندر کیا پوزیشن بنتی ہے، کون سی جماعت کی نمائندگی کتنی بنتی ہے کتنی نہیں بنتی، یہ جب آپ پاکستان کے 24 کروڑ عوام
8 फरवरी को अपने वोट का जब हक इस्तेमाल करेंगे। सही यासीन साहब, ये फैसला तो अवाम पर ही छोड़ देते हैं कि आया वो किसको चुनते हैं और किसको अपना वज़ीर आज़म बनाते हैं। ये मुझे ये बताइएगा, ये जो सिंध में इत्तेहाद बन रहा है, इससे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को किस हद तक फ़ायदा पहुँचने वाला है? देखें, सीट एडजस्टमेंट है सर। सीट एडजस्टमेंट में जिस तरह बल्दिया टाउन से लास्ट टाइम आपको पता है शहबाज शरीफ का लड़े थी, अब भी हमारी जमात का कोई ना कोई आदमी बल्दिया टाउन वाली सीट पे इंटरेस्टेड है। पहले बल्दिया टाउन में एमक्यूएम का भी कैंडिडेट होता था। अगर मसलन बल्दिया टाउन वाली सीट पे एडजस्टमेंट होता है, मुस्लिम लीग नून का कोई आदमी आता है और किसी दूसरे इलाके में जहाँ एमक्यूएम की पोजीशन बेहतर है और मुस्लिम लीग की कम है, वो अगर उनका साथ देते हैं तो मेरे नज़दीक ये सीट एडजस्टमेंट हो गया। अब इसमें कल जब ये इनकी सीटों की तकसीम होगी तब पता चलेगा कि ये एडजस्टमेंट का ज़्यादा बेनिफिट एमक्यूएम को जा रहा है या मुस्लिम लीग को नून को जा रहा है। ये तो जब सीट एडजस्टमेंट की बात होगी, कमेटियां बैठेंगी और मामला को फाइनल करेंगे, तब जाके पता चलेगा। देखें, ये हकीकत अब मानना पड़ेगा कि लास्ट 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को जो आपने 14-15 सीटें दी थी, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कैसे सीटें गई थी। लेकिन वो आप सीटों की पोजीशन पीटीआई की मुझे इस इलेक्शन में मुझे कोई खास रोल नजर नहीं आता। इस तरह आज उन्होंने खुद मान लिया कि पीटीआई का चेयरमैन बैरिस्टर गौर को वो बना रहे हैं, वो कैंडिडेट देने की पोजीशन में है या नहीं है। मैं तो इस हाथ में भी हूँ कि पीटीआई को भी बाकी सियासी जमातों की तरह पूरा मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। किसी जमात को इस प्रोसेस से नहीं रोकना चाहिए। अच्छा यासीन साहब, फाइनल कमेंट कीजिएगा, क्या सिंध के अवाम सिंध से मौरूसी सियासत को खैरबाद कह देंगे इस इलेक्शन में? सर, जहाँ तक मैं चूँकि पिछले 7 साल से सिंध में रह रहा हूँ, इस बात के इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं मुझे। फेयरली स्पीकिंग, जो जुमला आपने कहा उसके मुताबिक मेरे कमेंट्स ये हैं कि शायद सियासत फिलहाल खत्म करते हुए सिंध से अगर ये अलायंस बनता भी है, तब भी मुझे जो नेशनल पार्टी की सिंध के अंदर पोजीशन है, वो मुझे फिर भी जो है ना बेहतर पोजीशन में रखती है। चाहे आप अलायंस कर लें या कुछ कर लें, उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि उनको फिलहाल खत्म करना जरा मुश्किल हो जाएगा। अब रह गया मरूसी सियासत का जहाँ तक तल्लुक है, मैं सिंपल ये बात कहता हूँ सर, मेरे नज़दीक सियासतदान वो है जिसको पब्लिक की सपोर्ट हासिल है। जिसको पब्लिक की सपोर्ट हासिल नहीं है, मैं पब्लिक में अगर इस वक्त जाता हूँ तो मुझे शायद पब्लिक एक्सेप्ट ना करे। और यही वजह कि मैंने कभी माइंड मेकअप ही नहीं किया कि मैंने कभी सूमी या सूबाई का इलेक्शन लड़ना है। मुझे पता है कि सिंध में रहते हुए मैं अगर किसी दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ता हूँ तो शायद मुझे कुछ भी ना मिले, तो उससे बेहतर है मैं खामोशी होकर बैठ जाऊँ। ये मामला बहुत सारे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का अपनी मजबूरियां हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश ये करेगी कि पार्लियामेंट के अंदर उसकी बेहतर नुमाइंदगी हो, ताकि कल वो आपस में सौदेबाजी करने में उनको आसानी हो। तो लास्ट टाइम भी मखलूत गवर्नमेंट बनी थी 2018 में, आप लोगों को जहाजों में भर के जहांगीर ट्रेन लेके आया, वही लोगों ने उनको वोट दिया, वही लोग उनके खिलाफ गए। तो पाकिस्तान की सियासत में जो मेरे नजदीक खास तब्दीलियां होनी चाहिए, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। तब्दीली तब भी आती है कि आप देखो फ्री माइंड होके लोगों के सामने एक पार्टी का मंशूर लेके जाएं, एक प्रोग्राम लेके जाएं, लोग आपको अप्रिशिएट करें। ठीक है यासीन साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है, बहुत शुक्रिया मेट्रोपोल न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान उसामा एजाज को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।